الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، اس ذات گرامی کا بے گناہ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ الحمدللہ آج میں اپنے بھائیوں کی پرخلوص دعوت پر حافظ آباد کی سرزمین پر اس جامع مسجد الفردوس اہل حدیث میں حاضر ہوا اور ایک نیک جذبے کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ خطبہ جمعہ کے لیے سفر کیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جمادی الثانی گزر رہا ہے، آج غالباً 22 جمادی الثانی ہے۔ اسی مناسبت سے آج پورے پاکستان میں جہاں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے، وہیں پر آج اس ہستی کو یاد کیا جا رہا ہے جو ہستی خلیفہ اول جناب امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شخصیت وہ تمام انسانی خوبیوں کی حامل ہے، قرآن کے قاری بھی ہیں، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے بھی ہیں، آپ میں جرأت و بہادری بھی ہے، عدالت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، متقی و پرہیزگار، عدل و انصاف کے حامل، جود و سخا کرنے والے، تواضع و انکساری کا نمونہ، بہادری و دلیری میں بے مثال، امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، نبی کا رفیق، ان ساری خوبیوں کے حامل انسان کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ بیان کر سکوں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھولیں، میرا شرح صدر فرمائے، میں جو کچھ بیان کروں، ہم جو سماعت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کے درجات بنا دیے، کیٹیگریز بنا دیں۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع مقام جو عطا کیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا رتبہ ہے وہ میرے بھائیوں صحابیت کا درجہ ہے۔ سب سے بڑا انبیاء کا درجہ، انبیاء کے بعد دوسرا جو بڑا درجہ ہے وہ کن کا درجہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لا کے دکھلاؤ گے تو تبھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ صحابہ کا جو طرز عمل ہے، قیامت تک جو ایمان لانے والے ہیں وہ جب تک صحابہ کے نقوش قدم پر نہیں چلیں گے وہ کچھ اور تو کہلوا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کی حیات کو مومنین کے لیے معیار مثال بنا دیا، کسوٹی بنا دیا، میزان ترازو بنا دیا کہ میرے نبی کے ان صحابہ جیسا جو ایمان لا کے دکھلائے گا میرے نزدیک وہی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا۔ اس لیے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری امت میں بہت ساری جماعتیں آئیں گی، میرے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، مفسرین کی جماعت، علماء کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، فرمایا ساری جماعتیں آئیں گی، لیکن خیر القرون قرنی، ان ساری جماعتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند جو جماعت ہوگی میرے صحابہ کی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ من غیر شک نہیں یوخذ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس کی آواز تھوڑی کھول دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے بندو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ ومن ابغضہم، اور جس کے سینے میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا
فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، تو ان کے سینوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا. وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا. اللہ اکبر. وَمَنْ آذَانِي، فرمایا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچائے گا. وَمَنْ آذَانِي، اور آقا فرماتے جو مجھے دکھ پہنچائے گا، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا، فقد آذ اللہ، وہ دراصل اللہ کو تکلیف پہنچائے گا. ومن آذ اللہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ اکبر، جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا، ومن آذ اللہ من غیر شک نہیں یؤخذ، تو یاد رکھنا پھر وہ رب کی پکڑ کے انتظار کرے، اور رب کے عذاب کے انتظار کرے. ثابت یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت، یہ تینوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، ایسا ممکن نہیں ہے. ایک بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے تو پیار کرتا ہوں، رسول اللہ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ سے پیار نہیں کرتا. میرے بھائیو، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اس لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یاد رکھو ان کا مقام یہ ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ فرماتا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسے نفوس قدسیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، میں ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اور جن سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دے ان سے محبت رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ انسان پہ لازم ہے کہ ان پہ محبت رکھی جائے. اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں اللہ نے جان لیا تھا، اللہ نے پہچان لیا تھا ان کے دلوں کو. کون اللہ؟ کون دلوں کا بھید جاننے والا؟ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ فرماتا ہے میں تو زمین و آسمان میں موجود غیب کا علم بھی جانتا ہوں. میں نے ان صحابہ کے دلوں کو جانا ہے، اس لیے جان کے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کون صحابہ قرآن کریم پڑھتے جائیں واللہ ایسا لگتا ہے کہ 20 مقامات سے قرآن کریم جہاں پہ رسول اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کی شان کو 20 مقام پہ بیان کر رہا ہے. اکیلے سورۃ الاحزاب میں 22 مقامات پر صحابہ کی شان کو بیان کیا گیا. اور کبھی اللہ رب العزت نبی کے صحابہ کو اس انداز میں بیان کرتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، یوم لا یخزی اللہ
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جس دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اس دن بھی نبی اور نبی کے صحابہ والذین آمنوا معه جو نبی کے ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر، نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم، اس دن بھی یہ اللہ کے نور کی روشنی میں سفر کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، کیا کیا مقام قرآن نے بیان فرمائے۔ ایک اور مقام پہ صحابہ کی شان کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہے، اشداء علی الکفار، لیکن طاغوت اور باطل کے لیے بڑے سخت ہیں، ایک چٹان کی مانند ہیں، استقامت کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر، ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑ گئے، ان نشانوں سے قیامت کے دن نور نکلے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، کیا کیا شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ کون اصحاب رسول جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی للہیت، جن کے زہد، جن کے ورع، جن کے تقوی کی، جن کی انابت کی، جن کی ریاضت، شجاعت، عدالت، سخاوت کی گواہی، جن کی عدالت کی، جن کی شجاعت کی گواہی جو آسمان پر خدا دیتا ہے، یہ مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ وہ اصحاب رسول جن کو شہداء علی الناس کا خطاب ملا، وہ اصحاب رسول جن کو رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا۔ کون اصحاب رسول جن کو کلن وعد اللہ الحسنی کا وعدہ ملا، وہ اصحاب رسول جن کو قرآن کبھی اولئک هم المتقون کہتا ہے، کبھی قرآن ان کو اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کبھی ان کو قرآن اولئک هم المؤمنون کہتا ہے، کبھی قرآن ان کو اولئک هم الصالحون کہتا ہے، کبھی قرآن ان کو اولئک هم الفائزون کہتا ہے، کبھی لهم مغفرۃ واجر عظیم کا پروانہ ان کو ملتا ہے، کبھی لقد رضی اللہ عنہم کی ڈگری ان کو مل جاتی ہے، کبھی ان کو کنتم خیر امہ کا لقب دے دیا جاتا ہے، کبھی ان کو یہ اعزاز دے دیا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون صحاب رسول جن کو وہ سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے یہ وعدے دے دیے کہ وعد لہم جنات، اللہ اکبر، جن کو کلن وعد اللہ الحسنی کا لقب مل جاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، وہ صحاب رسول ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی آسمان سے میرا رب خود دے رہا ہے اور مدینے سے میرا مصطفیٰ خود دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے ایمان میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟
میرے بھائیو بزرگوں، یہ اتنے بلند مقام اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا فرمائے، اور لیکن صدیق کو جو مقام عطا فرمائے وہ عجیب ہی نرالے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ ایک اعزاز تو یہ ہے جو قرآن خود بیان فرماتا ہے، وہ اعزاز یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ فرمایا میرے صدیق کا اعزاز یہ ہے کہ السابقون الاولون میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا ابو بکر، اللہ اکبر، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا ابو بکر۔ اور کیا اعزاز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ۔ اللہ اکبر، 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا، اور ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کو بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ اللہ اکبر، انہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی۔ اللہ اکبر، اور ان 10 صحابہ جن کو زبان نبوت نے بشارت دی ہو، زبان نبوت نے یہ گارنٹی دی ہو، یہ اعزاز بخشا ہو، اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی نہیں۔ آج انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو کہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئیں، ان میں پہلے نمبر پر جس کا نام لیا گیا اس ہستی کا نام ہے نامی اور اسم گرامی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر۔ اور جن کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے صدیق اکبر، آپ کی شان کے کیا کہنے، آپ ہمارے سردار بھی ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے نزدیک جو محبت والا بندہ ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی، مل کے بولیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان اس روئے زمین پر آقا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تکریم کے لائق کون شخصیت ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جواب دیا دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ۔ فرمایا قال ابو بکر، میرے بیٹے اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تکریم کے لائق ہستی ہے تو اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد صحابہ کا درجہ بیان کیا ہے، اور صحابہ میں سب سے پہلے نبوت کے بعد درجہ بیان کیا گیا وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کی آیت کریمہ میرے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من النبیین و صدیقین، نبیوں کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ مدینہ یونیورسٹی آج لوگ پڑھنے جاتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات وہاں سے پڑھ کے آئیں، اللہ اکبر، وہاں پر صفا یونیورسٹی کے معلم، اس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور اس کائنات کی یونیورسٹی کا سب سے بڑا وائس چانسلر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو مختلف ڈگریوں سے نوازا۔ اللہ اکبر، آج تو ہم یہاں پہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، کسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی، کسی کو عالم کی ڈگری مل گئی، کسی کو انجینئر، کسی کو وکیل، اللہ اکبر، طرح طرح کی ڈگریاں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن اللہ اکبر صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر، آج صفا چبوترے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں، اعزازات نواز رہے ہیں۔ کسی کو فاروق کا لقب ملا، اللہ اکبر، اور کسی کو ذوالنورین کا لقب ملا، کسی کو حیدر مرتضیٰ کا لقب ملا، کسی کو سید الشہداء کا اعزاز ملا، کسی کو ابو تراب کی کنیت ملی، کسی کو ابو ہریرہ کہا گیا، کسی کو عبداللہ سے نواز دیا گیا، کسی کو سیف من سیوف اللہ کہہ دیا گیا، کسی کو امین الامت کا خطاب ملا، کسی کو غسیل الملائکہ کا خطاب ملا، کسی کو فقیہ اعظم کا خطاب ملا، کسی کو مفسر قرآن کا خطاب ملا، کسی کو سید المحدثین کا خطاب ملا۔ لیکن جب باری آئی عائشہ کے باپ کی، اللہ اکبر، جب باری آئی عائشہ صدیقہ کے باپ کی، آپ کو جو ڈگری دی گئی، وہ ڈگری عطا کی گئی جو نبوت کے بعد رب نے قرآن میں بیان کی۔ ابوبکر کو جو ڈگری ملتی ہے تو صدیقیت کی ڈگری ملی۔ اللہ اکبر، ابوبکر صدیق، اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں، کون ابوبکر صدیق؟ میرے بھائی بزرگوں کی عام ہستی نہیں ہے، آؤ میں ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والسابقون الاولون، میرے سابقون الاولون کی عام صحابہ، فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جو نصف مٹھی پر جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ کتنے؟ نصف مٹھی پر جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کے نصف مٹھی پر جو کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور السابقون الاولون میں سب سے پہلے کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق اکبر؟ کون ابوبکر؟ ارے وہ ابوبکر جن کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر انت عتیق من النار، اللہ نے جہنم کی آگ کو تجھ پہ حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا خطبہ ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ پکارے گا ان لوگوں کو جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہیں دعوت دے گا کہ آؤ مجھ سے داخل ہو کے اس جنت میں جانے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، مجھے یہ شرف مل جائے کہ دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھنے والا مجھ سے گزر کے جنت میں گیا ہے۔ باب الریحان آوازیں دے گا روزے داروں کو، باب الصدقہ وہ آوازیں دے گا صدقہ کرنے والوں کو، الحاظ الخیاس 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ، مجھ سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مل کے بولے رضی اللہ تعالی
अन्हु वो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा खुश नसीब भी है, कोई ऐसा खुश नसीब भी है कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकार के कहे कि हमसे दाखिल होकर जन्नत में चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल क्यों नहीं। सिद्दीक़ अकबर तो उन खुश नसीब बंदों में से है जिसको क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे पुकार के कहेंगे तू हमसे दाखिल होकर जन्नत में चला जा, तू हमसे दाखिल होकर जन्नत में चला जा। अल्लाह अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर? अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मिलके बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारे नबियों की उम्मतियों के नेक अमाल इकट्ठे कर लिया जाए और एक तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाए और अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के नेक अमाल एक पलड़े में डाल दिए जाएं तो वल्लाह सारे नबियों के उम्मतियों के नेक अमाल एक तरफ, अकेले अबू बकर के अमाल एक तरफ, तभी नेकियों का पलड़ा अबू बकर के ही बारी नजर आएगा। अल्लाह अकबर। कोई आम हस्ती है? कौन अबू बकर? सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर, नबी की जानिब से कुफार से लड़ने वाले अबू बकर, नबी के साथ सबसे पहले ऐलान तौहीद करने वाले अबू बकर, सबसे पहले मैदान जंग में अल्लाह के रसूल के साथ उतरने वाले अबू बकर, सबसे पहले मैदान जंग में अल्लाह के रसूल के साथ जाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? वो अबू बकर जिसने उस्मान ज़ुन्नुरैन को भी कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। अरे कौन अबू बकर जिन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शुजा सहाबी को कलमा पढ़ाया। कौन अबू बकर जिसने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे सखी सहाबी को, मालदार सहाबी को कलमा पढ़ाया। कौन अबू बकर जो नबी के एक इशारे पर, अल्लाह अकबर, एक इशारे पर अपने घर का सारा माल खर्च कर दे, वो है अबू बकर। ग़ज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आपने ऐलान किया चंदे का, सहाबा मुझे चंदा चाहिए, मुझे अल्लाह की राह में माल चाहिए, मुकाबला करना है कुफार का। सहाबा उठे अपनी अपनी बारी पर जा रहे हैं, जाकर घर से माल लेके आ रहे हैं, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर रहे हैं, आपके कदमों पर निछावर कर रहे हैं। जनाब फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले, घर पहुंचे, घर जाकर घर के माल के 2 हिस्से किए, 2 हिस्से, और नीयत दिल में ये है कि हमेशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुझसे नेकी में सबकत ले जाते हैं, आज मैं उनसे ज्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ज्यादा माल खर्च कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, सहाबा की दौड़ किस चीज की थी? सहाबा की दौड़ नेकी की थी। मैं नेकी में आगे चला जाऊं, मैं नेकी में आगे चला जाऊं। एक हम हैं जिसकी दौड़ ये है कि मेरे पास रुपया पैसा ज्यादा आ जाए, मेरा घर इससे ज्यादा बड़ा बन जाए, मेरा थड़ा इससे ज्यादा आगे हो जाना चाहिए, मेरी छत इससे ऊंची होनी चाहिए, मेरी गाड़ी इससे अच्छी होनी चाहिए, मेरी दुकान इससे बड़ी होनी चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, सहाबा को फिक्र किस चीज की थी कि आज अबू बकर सिद्दीक ज्यादा माल खर्च ना कर दे, मैं ज्यादा माल खर्च करके आऊं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया गया। माँ कई तली अहली का या उमर, ए उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, फारूक आदम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हैं? जवाब मिला, अल्लाह के रसूल जो आपकी खिदमत में लेकर आए इतना ही घर छोड़ कर आया। अल्लाह अकबर। उधर शमा रिसालत का परवाना भी आया और इस अंदाज से आया कि घर में जो कुछ भी था सब कुछ लाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर निछावर कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माब कई तली हली का या अबा बकर। अल्लाह अकबर। माब कई तली हली का या अबा बकर। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? तवज्जो मेरी तरफ। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए?
ابو بکر نے تو جواب دیا آج دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. عرض کرتے ہیں اب کئی تلہم اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. جو کچھ تھا گھر میں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے پھر چندے کا اعلان کیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کچھ یاد آیا، گھر میں آئے. آ کر کیا کرتے ہیں، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. ماں جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بابا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا میں نے یہاں پر ایک کپڑے سینے والی سوئی رکھی تھی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ادھر ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کریں اور ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے. وہ سوئی بھی لا کر وہ بھی خدمت میں پیش کرتی. اپنے لباس کی طرف نظر دوڑائی، لباس دیکھا، کہا یہ تو لباس قیمتی ہے، میں تو کم قیمت والا لباس بھی پہن سکتا ہوں. واپس لوٹے، واپس لوٹ کر وہ جو لباس پہنا تھا وہ بھی بیچ کر کم قیمت لباس پہن کر وہ پیسے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیے. ایسے تو جنت کے 8 دروازے نہیں پکاریں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کون؟ ابو بکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. کیا وحی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اٹھیں اور رب کی کبریائی کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کر دیں. جائیں جا کر رب کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان مشرکین مکہ کو سنائیں، ان کفار کو سنائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی اوٹ میں آئے اور آ کر پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے اللہ کے بندوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ. اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں سنوارنے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا نہیں ہے، کوئی لات و منات و عزا تجھے اولاد نہیں دے سکتے. تجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. یہب لمن یشاء اناثا. قرآن بیان کر رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے بزرگ تھے حضرت مولانا سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاموں کی والے. اللہ اکبر. میرے رشتے میں نانا جی لگتے تھے. حضرت شاہ جی کی اولاد نہیں تھی. حضرت شاہ جی نے اپنی بہن سے 2 بچے لے کر پالے تھے اور جب تک وہ حیات رہے. میرے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ میری والدہ مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. حضرت شاہ جی نے ان کو لے کر ان کی پرورش کی تھی. تو میرے نانا جی بھی لگتے ہیں. ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. شاہ جی ایک جگہ پر تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جس گھر میں پہنچے وہ بھی سید تھے، وہاں کھانا کھا رہے تھے بیٹھے. تو وہ کہنے لگے شاہ جی دعا کیجئے گا، اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ مجھے ایک بیٹا بھی عطا کرتے. اللہ اکبر. پاس ہی میں ایک بزرگ اور بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کی بات یہ سنی تو وہ عرض کرنے لگے شاہ جی انہاں دی دعا بھی تسی سن لی ہے، تسی میری بھی دعا سن لو، تسی کر دینی ہے عرض میری سن لو. شاہ جی فرمانے لگے بتائیں، اپنی بھی بتائیں. کہا میرے بھائی نے کہا کہ اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں دی ہیں، دعا کریں اللہ بیٹا دے دے. اللہ نے مجھے 7 بیٹے دیے، اب دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے. اللہ اکبر.
شاعری آئے منبر پہ بیٹھے اور درس دیا اور یہ آیتیں پڑھنے لگے. اور آیتیں کیسے پڑھی؟ فرمانے لگے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اے اللہ جسے تو چاہے بیٹیاں عطا کر دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، اے اللہ تو جسے چاہے میرے اس بھائی کی طرح بیٹے عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ فرمانے لگے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے تو ملے جلے عطا کر دے، بیٹے بیٹیاں کٹھے عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اس آیت کا جو ترجمہ کیا نا، اللہ اکبر، سسکیاں بن گئیں. شاہ جی کہتے ہیں اور جس کو چاہے عبدالغنی جیسے بندے کو تو اولاد سے محروم کر دے. انہو علیم قدیر، فرمائے اللہ تو اپنی قدرت رکھنے والا، اے اللہ تو اپنی قدرت رکھنے والا، تو علم رکھنے والا. اللہ اکبر. میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا دی؟ بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیں کون ہے؟ ملے جلے عطا کرنے والا کون ہے؟ اور میرے اللہ کی قدرت جسے چاہے نہ عطا کرے. اللہ اکبر. یہ میرے رب کی قدرت ہے. میرے بھائیو بزرگوں، یہ اعلان کیا. اب توقع تو یہ تھی کہ اتنے خوبصورت اعلان کے بعد پھول نچھاور کیے جاتے، پھولوں کے ہاتھ ڈالے جاتے. لیکن کیا ہوا؟ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب توحید کا یہ اعلان سنا، برداشت نہ ہوا اور اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا. اور حملہ اس انداز میں کیا، جس کے ہاتھ میں جوش ہے اس نے وہ اللہ کے رسول کی طرف دے ماری. لیکن شمع رسالت کا پروانہ، اللہ اکبر، رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ابوبکر صدیق موجود تھا. آئے آگے بڑھے اور آگے آ کر اپنے بازو پیش کر دیے. کبھی ادھر سے وار آتا یہ بازو کر دیتے، کبھی ادھر سے وار آتا یہ بازو کر دیتے، کبھی اپنی کمر پیش کر دیتے، کبھی اپنا سر پیش کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ نہ آ جائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے. یہ ہے میرے صحابہ کا انداز. اللہ اکبر. وہ صحابی کو پھانسی دینے لگے، صحابی کو پھانسی دینے لگے. مشرکین مکہ کہتے ہیں اب تو سوچتا ہوگا موت کو سامنے دیکھ کر کے اس پھانسی کے پھندے پر تو نہ جھولتا، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھول جاتے. اللہ اکبر. اس صحابی کا جو جواب تھا سنیے ذرا، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جو صحابی نے جواب دیا، کہتا ہے کہ تو یہ بات کرتا ہے کہ میں یہ اس بات کا تصور کر لوں کہ میری جگہ پہ رسول اللہ موجود ہوں. اس بات کا تصور تو دور کی بات، میرا دماغ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آقا مدینے میں موجود ہوں، ان کے گھر میں ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے. اللہ اکبر. یہ صدیق اکبر ان کے اوپر لپٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. چھوٹے آئی، گھر والے گھر لے گئے. اللہ اکبر. بھائی بھی بیٹھے ہیں، رشتہ دار و اقارب بیٹھے ہیں. کہنے لگے ابوبکر آپ کیا چاہتے ہیں؟ مکے میں سب سے بڑے کپڑے کا کاروبار آپ کا ہے، اتنے بڑے تاجر آپ ہیں، اللہ نے آپ کو سردار بنایا ہے، قریشی بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، آپ ان کی خاطر مارے کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کوئی جواب نہیں دے رہے، لیٹے ہوئے ہیں، مرم پٹی کی جا رہی ہے، زخمی حالت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ چوٹیں آئی ہیں. آقا علیہ السلام خود چل کر تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب درود شریف پڑھا کریں مکمل پڑھا کریں. امام صنعانی نے سبل السلام پہ اس میں بڑی بحث کی ہے. فرماتے ہیں جب آپ درود پڑھتے ہیں
جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ آگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت آئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، تو کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ پر کیسے درود پڑھے؟ تو آقا نے کس نے سکھلایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں جب مختصر پڑھو تو اس کے اندر بھی آل کا ذکر ضرور کرو، جس درود میں آل کا ذکر نہیں ہوتا وہ درود نہیں ہوتا۔ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل درود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا آقا خود تشریف لے آئے، اللہ اکبر، خود تشریف لے آئے، اٹھایا گیا، کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، سہارا دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، اللہ اکبر۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع کی تھی کہ جناب صدیق اکبر بیمار ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے ملنے کی خواہش کی، آپ اٹھے اور اس حالت میں آئے، اللہ اکبر، کہ دائیں بغل میں بھی بائیں بغل میں بھی کندھے کے اوپر سہارا لے کر گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، اور اس انداز میں آئے کہ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین کے اوپر، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر مجھے کہا ہوتا میں آ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا سنیے ذرا، کہا مجھے گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے کے لیے خود تشریف لے آئے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا میں جس حالت میں بھی ہوں میری روح تو پرواز نہیں ہوئی، میری تو جان تو نہیں نکلی، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، زندگی کے سارے دکھ اور تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مل کے بولے رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ بیمار پرسیاں کرنے والا ابوبکر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مہمان کو کھانا کھلایا؟ ہاتھ اٹھایا تو صدیق اکبر نے، اللہ اکبر۔ آج تم میں سے کس نے بیمار پرسی کی ہے؟ ہاتھ اٹھایا تو صدیق اکبر نے۔ آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا؟ ہاتھ اٹھایا تو صدیق اکبر نے۔ ارے کون کون سی نیکی بیان کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دور خلافت ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، مدینے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس کے گھر کا کام کاج کرنے میں کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا، کچھ روز سے میں نہ گیا، کچھ عرصے کے بعد کچھ وقفے کے بعد میں گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں، اماں جی کوئی کام ہے؟ ماں جی جواب دیتی ہیں بیٹا کام تو ہو گیا، صفائی بھی ہوگی، پانی بھی آ گیا، کھانا بن بھی گیا، مجھے کھلا بھی دیا گیا۔ اچھا کون آیا؟ اللہ کے ایک بندہ آیا تھا، اگلے دن کے فجر سے پہلے کام ہو گیا، اگلے دن کاج سے پہلے جاتا ہوں تہجد سے پہلے کے کام ہو گیا۔ ماں جی کون آتا ہے جو تیرا کام کر کے چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا؟ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا وہ پانی لینے گئے ابھی آتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق چھپ کے کھڑے ہو گئے، دیکھوں تو صحیح، زیارت تو کروں اس نیک بندے کی، کون ہے؟ کہا جب میں نے دیکھا بغل میں پانی والا برتن، پانی والا وہ برتن جس میں پانی لایا جا رہا تھا، وہ لانے والا نورانی چہرے والا جناب صدیق اکبر تھا، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مدینے کی ریاست اس لیے بنتی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں جب یہ معلوم ہو کہ فلاں محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ بیمار پرسیاں کرنے والا ابوبکر، کون ابوبکر؟ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے پہلے صدیقیت کا لقب پانے والا، سب سے پہلے عتیق کا خطاب پانے والا، سب سے پہلے خلیفہ راشد بننے والا، سب سے پہلے آقا کا دفاع کرنے والا،
کون صدیق اکبر؟ آقا پر جان اٹھانے والا، آقا کے غار کا ساتھی، آقا کے سفر کا ساتھی، آقا کی نمازوں کا ساتھی، آقا کی خوشی کا ساتھی، آقا کے غم کا ساتھی، جنگ بدر میں آقا کے خیمے کا دربان بننے والا صحابی، آقا کے خیمے کا دربان بننے والا۔ ارے کون ابوبکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اس حالت میں ہیں، اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں، بے قراری کے عالم میں ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی کملی مبارک کندھوں سے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، جھاڑ گیا، اس کو جھاڑا، اس کو صاف کیا، اللہ کے رسول کے کندھوں میں ڈالا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بشارتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی نصرت ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جو اللہ کے رسول کی سواری کی مہار پکڑ کر چلنے والا، وہ ابوبکر جو اللہ کے رسول کی خود سواری بننے والا، ارے وہ ابوبکر جس نے غار کے اندر سام کے ڈنگ تو کھا لیے لیکن آقا کو اٹھانا گوارا نہ کیا۔ کون ابوبکر؟ سب سے پہلے آقا کی صداقت کی گواہی دینے والا۔ کون ابوبکر؟ جو اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینے والا۔ کون ابوبکر؟ جس کی صداقت کی گواہی آسمان سے اترنے والا قرآن دیتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جس کی سخاوت کی گواہی، جن کی للہیت کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى۔ کون ابوبکر؟ میرے بھائیو، وہ ابوبکر جس کی شان قرآن میں بیان کی جائے، وہ ابوبکر جس کا ایمان رب مومنین کے لیے معیار بنا دے، وہ ابوبکر جس کے ایمان کو رب کسوٹی معیار مثال بنا دے۔ اللہ اکبر، کون ابوبکر؟ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو کلمہ پڑھانے والا ابوبکر۔ میرے بھائیو بزرگوں، وہ ابوبکر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اعزاز سے نوازا اور کیا فرما دیا، اے ابوبکر تو میرا وہ ساتھی، قیامت کے دن ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ساتھی جو ہوگا اس ساتھی کا نام صدیق اکبر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، کون کون سی بات کو بیان کروں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ایک باغ میں آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے باغ میں داخل ہو کر فرمایا ابو موسیٰ اس باغ کا دروازہ بند کر دو، اس باغ کا دروازہ بند کر دو۔ آپ اندر تشریف لائے، وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں کی منڈیر پر ٹانگیں اندر لٹکا کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو موسیٰ سے کہنے لگے، فرمایا اللہ کے رسول نے ابو موسیٰ کوئی آئے تو دروازہ کھول کر اسے جنت کی بشارت سنا دینا۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمت تھے آنے والے بھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کھول دوں؟ کہا پوچھو کون؟ پوچھا گیا کون ہے دروازے پہ؟ جواب ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ افتلح وبشر بالجنہ، کھول دو اور اسے جنت کی بشارت سنا دو۔ دروازہ کھولا گیا اور جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ ابو بکر اندر آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، دائیں جانب بیٹھ گئے۔ دروازہ پھر بند ہو گیا، دروازہ پھر بند ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دروازہ بند، پھر دستک ہوئی، پھر کھٹکھٹایا گیا، پھر نوک کیا گیا، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ افتلح وبشر بالجنہ، دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ جنت کی بشارت سنائی گئی، دروازہ کھول دیا گیا۔ اب لا کر حضرت عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بٹھا دیا گیا، آپ ہی بیٹھ گئے۔ دروازے پہ پھر دستک ہوئی، افتلح وبشر بالجنہ، ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور ان کو بھی جنت کی بشارت سناؤ۔ دروازہ کھولا گیا، عثمان ذو النورین کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یارو کیا خوبصورت باتیں ہیں، بندہ سنتا ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عثمان آئے، کنویں پہ جگہ باقی نہ بچی، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔
اللہ اکبر. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے, محدثین نے اس کی شرح میں دو چیزیں بیان کی. فرمایا یہ آنے کی ترتیب اور بیٹھنے کی ترتیب یہ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر آئیں گے. رسول اللہ کے بعد مل کے بولیں کون آئیں گے؟ ابو بکر آئیں گے. ابو بکر کے بعد عمر آئیں گے. عمر کے بعد عثمان آئیں گے. اور دوسری جو شرح لکھی ہے سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دائیں جانب پہلی قبر بنے گی تو کس کی بنے گی؟ ابو بکر کی بنے گی. اور ساتھ ان کی قبر کس کی بنے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنے گی. جگہ باقی نہیں بچے گی, سامنے جنت البقیع میں بنے گی تو عثمان ذو النورین کی بنے گی. اللہ اکبر. آج بھی جا کر دیکھیے فاروق و حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارک میں روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں, اور سامنے جنت البقیع میں حضرت عثمان ذو النورین آرام فرما ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی و بزرگوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے علاوہ کسی کو کوئی خلیل بناتا تو فرمایا وہ صدیق اکبر کو خلیل بناتا. اللہ اکبر. میرے بھائی و بزرگوں, صدیق اکبر کوئی چھوٹی ہستی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنی عظیم ہستی ہے, اتنی عظیم ہستی جس کی قربانیوں کا احاطہ انسان کرنے لگ جائے تو ان کی قربانیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن احد پہاڑ پر چلے گئے. احد پہاڑ پر اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اس پہاڑ کو دیکھنا نصیب فرمائے. جو چلے گئے وہ پھر جانے کے لیے تڑپتے ہیں, جو نہیں گئے وہ بھی جانے کے لیے تڑپتے ہیں. اور احد پہاڑ ایک ایسا عظیم پہاڑ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا احد تو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. احد تو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. کیسا عظیم پہاڑ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پر تشریف لائے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے, آپ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے, آپ کے ساتھ حضرت عثمان ذو النورین بھی موجود تھے. فتحرک الجبل, پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی. محدثین فرماتے ہیں وہ پہاڑ خوشی سے جوم اٹھا. اللہ اکبر. خوشی سے جوم اٹھا, میرے آقا آئے ہیں. پہاڑ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے, خوشی سے جوم اٹھا. اللہ کے رسول نے ٹھوکر ماری, کہا اس کو رک جا, اور کیا فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر اللہ کا نبی اور اس کا صدیق اور اس کے شہید ہونے والے صحابہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. نبی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا صدیق کہا ہے, اپنا دوست کہا ہے, اپنا رفیق کہا ہے. نبی کے صدیق نے نبی سے وفا کی حد کر دی, نبی سے وفا کی حد کر دی. جو جو چیز میرے نبی کو پسند تھی وہ کر کے دکھلایا. صحابہ کا تو انداز یہ تھا, ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے تو گزرتے ہوئے انہوں نے ایک انداز ایسا اپنایا کہ بظاہر وہاں پہ کوئی ٹہنی یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی, وہاں سے سر کو جھکا کر گزرے. ساتھ والے ساتھی نے پوچھا ارے اللہ کے بندے یہاں پہ کوئی بظاہر چیز نہیں تھی, رکاوٹ نہیں تھی, نہ کوئی ٹہنی تھی, نہ کوئی درخت تھا, تمہیں کیا ہوا کہ یہاں سے سر کو جھکا کر گزرے ہو؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے بندے میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا تھا, یہاں پر ٹہنی ہوا کرتی تھی, اللہ کے رسول یہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے, مجھے اب زیب نہیں دیتا جہاں سے اللہ کا رسول سر جھکا کر گزرا ہو کہ میں وہاں سے سر اٹھا کر گزر جاؤں. یہ ہے صحابہ کا انداز. یہ تو عام صحابی کا انداز ہے, تو صدیق اکبر کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات جس کو قرآن نے بیان کیا, قرآن بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو دو ہستیاں ایسی عظیم ہستیاں, ایک ہستی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, ان کو بستر پہ لٹایا, بستر پہ لٹایا. کوئی عام کام نہ تھا,
دشمن کی چمکتی تلواریں سامنے تھیں، موت آنکھوں کے سامنے تھی کہ کبھی بھی اندر آ کر داخل ہو کر حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر، آپ کے دفاع کی خاطر لیٹ گئے۔ اور دوسرا ساتھی وہ کون؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی زندگی کی ہر رات ہی بڑی قیمتی ہے، ہر رات ہی بڑی اعلیٰ عرفہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کی 2 راتیں ایسی ہیں جن کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی رات قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا وہ رات، ہجرت کی رات، سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فرمایا وہ رات ایسی رات کس کے چھوٹے سے حصے میں اللہ کے رسول کو ہزاروں میل کا فاصلہ مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کا کروایا گیا۔ ایک وہ رات جس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی محترم عمر وسیم سندھو صاحب، اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انتہائی قرآن کے دیوانے پروانے ہیں۔ مجھے جب خطبہ جمعہ کے لیے فون کیا تو مجھے بار بار راستہ میں قرآن پڑھ کے سنانا ہے، شاہ صاحب کے انداز میں قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ کوشش کی ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آخری اس خطبے کی آیت سنے اور مجھے اجازت دیجئے۔ دوسری رات جس کے بارے میں قرآن کیا بیان فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انہوں کھول دے تھوڑا یا سپیکر۔ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب کفار آگے نا غار سور کے دہانے پر، اللہ اکبر، اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آنکھوں میں خون اترا ہے انتقام کا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر گھبراتے کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول گھبراتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے کہ میں مارا جاؤں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اگر مجھے کوئی قتل کر دیتا ہے تو گویا ایک انسان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو گویا پوری امت کو تکلیف پہنچے گی، میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیے، نبوت کا تعلق بھی عجیب ہے، لیکن صدیق کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق بھی عجیب ہے۔ اب دلاسا دے رہے ہیں خاموشی کے ساتھ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، صدیق گھبراؤ نہیں، ہم 2 نہیں ہم 3 ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ یہاں پر سرگوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں سے قریش مکہ نہ سن لیں، کفار نہ سن لیں، لیکن غار سور کی اس تنہائی کے اندر سرگوشی میں کی جانے والی باتیں سننے والا کون ہے؟
اللہ اکبر، اللہ ہے، اور اس کو پھر غار سور سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر وہاں سے زبان الہی سے دھرا کر قرآن کے حصہ بنا کر نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آج میں قرآن کا طالب علم آپ کو حساب آباد کی مسجد میں وہ الفاظ سنا رہا ہوں جو صدیق اکبر اور رسول اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، یہ انداز صحابہ کا رسول اللہ سے محبت کا۔ آخری بات سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے اور انداز یہ تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے اور آخر کیا فرمایا؟ میرے صحابہ سنو میری بات، قیامت کے دن ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا تو اس انداز میں جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، آئیے آج عہد کریں، آج دعا کریں۔ ان فضائل کو سنانے کا، ان سیرت کو سنانے کا مقصد یہ ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے مطیع اور فرما بردار بھی بن جاؤ، اس کے نقش قدم پر چلنے کی دعا بھی مانگا کرو۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے رفقاء، آپ کے تلامذہ، آپ کے اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔